بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نجیب آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویورز، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل یونیورسل نالج لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ بر وقت اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایکٹیو اینڈ پیسو وائس۔ انگلش کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹیو اور پیسو وائس ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کو انتہائی سادہ طریقے سے سمجھنے کی، اور آئی ہوپ سو کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ جتنے رولز ایکٹیو اور پیسو کے آپ کو یہاں سکھائے جائیں گے آپ ان کو بآسانی ایکٹیو سینٹینسز کو پیسو کے اندر کنورٹ کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ایکٹیو اور پیسو ہوتے کیا ہیں۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بچی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی ڈیسنٹ اور سوبر پرسنالٹی کی حامل تھی۔ متوسط گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اس کی مدر اکثر ایک قیمتی گلاس کا سیٹ جو تھا وہ نکالا کرتی تھی اس وقت جب ان کے گھر میں کوئی مہمان آتے تھے۔ وہ کانچ کا تھا۔ عائشہ کی بہت زیادہ یہ خواہش تھی کہ وہ بھی اس سیٹ کے اندر کسی دن پانی یا جوس یا کوئی بھی چیز لیکوڈ جو ہے وہ لے، لیکن اسے اب تک ایسا نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عائشہ کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ عائشہ اٹھی اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج جوس جو ہے اسی قیمتی سیٹ میں قیمتی گلاس کے اندر پیا جائے۔ لہٰذا وہ کچن کے اندر گئی اور اس نے دیکھا کہ وہ سیٹ جو ہے وہ اس کی پہنچ سے باہر ہے، یعنی اوپر پڑا ہوا ہے۔ بہرحال نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن۔ اس بچی نے سوچا کہ نہ کوئی ٹیبل یا چیئر لا کے اس کے اوپر کھڑے ہو کر اس سیٹ تک پہنچا جائے، کیونکہ آج وہ ہر صورت میں اپنی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ وہ چیئر لے کے آئی، اس کے اوپر کھڑی ہوئی۔ ایون دین جو سیٹ تھا وہ اس کی ریچ سے تھوڑا سا باہر تھا، لیکن اس نے اپنے پاؤں کی ایڑی اٹھا کر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ہمت کر کے گلاس کو اس ہاتھ ڈال ہی لیا۔ جیسے وہ گلاس نکال کے واپس اپنے بیلنس میں آنا چاہ رہی تھی، گلاس اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایکٹیو اور پیسو سے اس سٹوری کا کیا تعلق ہے، تو میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ عائشہ کے ذہن میں پہلے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی ماں سے وہ جھوٹ بولے اور یہ ساری کانچ وغیرہ سمیٹ کے دور پھینک آئے۔ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن کیونکہ وہ ایک اچھی اور ڈیسنٹ بچی تھی اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، تو اس نے سوچا کہ وہ ماں کو سب کچھ سچ بتا دے۔ اب ویورز، یہاں پر بتانے کے اس کے ذہن میں دو طریقے ہیں کہ وہ اپنی ماں سے کیسے اظہار کرے گی، کیسے اس کو یہ سچائی بتائے گی۔ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ اس کی مدر آتی اور وہ اپنی ماں سے کہتی کہ امی، میں نے گلاس توڑ دیا۔ اس کے ریئیکشن میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی مدر کیا کچھ کر سکتی تھی۔ میں بھی اس کے کسی حصے کو توڑ دیتی ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ایکٹیو تھا، یہ سینٹینس کہ امی میں نے گلاس توڑ دیا ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ ایکٹیو سینٹینس ہے۔ دوسرا طریقہ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ امی سے یہ کہا جائے کہ ماں جی گلاس مجھ سے ٹوٹ گیا، مطلب قصور کس کا ہے؟ گلاس کا ہے۔ تو یہ طریقہ کار اس نے استعمال کیا اور اس کی ماں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا سچ بولنے پہ، اور وہ پیسو ایکٹیو کا نالج کیونکہ رکھتی تھی، اس لیے بہت احسن طریقے سے اس نے اپنی بات جو خطا اس سے ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، وہ اپنی مدر تک پہنچائی۔ آپ کے سامنے بھی اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہی پلیز کرکٹ، یہ ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے جو کہ ایکٹیو ہے، جبکہ دوسرا سینٹینس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ از پلیڈ بائی ہم، یہ پیسو ہے۔ اس کے بنانے کا کیا طریقہ کار ہے اور کرائیٹیریا ہے، اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ آپ کے سامنے
لکھا ہے کہ ہی پلیز کرکٹ. یہاں سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہی از اے سبجیکٹ. ہی جو ہے وہ کام کرنے والے کے طور پر استعمال ہوا ہے، جبکہ پلیز یہاں جو ہے یہ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے، یہ کام ہے جو ہی کر رہا ہے. اور کرکٹ یہاں پر آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے، مین کہ اس پر کام ہو رہا ہے. ہی پلیز کرکٹ، وہ کرکٹ کھیلتا ہے. اب جب ہم ایکٹیو کو پیسو کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو جو سب سے اہم تبدیلی کی جاتی ہے ایک سینٹینس کے اندر وہ کیا ہے کہ آبجیکٹ اینڈ سبجیکٹ آر انٹرچینج اینڈ آلویز یوز تھرڈ فارم آف ورب. جو آبجیکٹ اور سبجیکٹ ہیں یہ آپس میں انٹرچینج ہو جاتے ہیں، یعنی آبجیکٹ کی جگہ پر سبجیکٹ اور سبجیکٹ کی جگہ پر آبجیکٹ آ جاتے ہیں. ایگزامپل جو اوپر میں نے دی کہ ہی پلیز کرکٹ، اس کو پیسو کے اندر صرف ابھی تک آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آبجیکٹ اور سبجیکٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتے ہیں. جیسے کرکٹ یہ آبجیکٹ تھا اور ہی سبجیکٹ تھا، اب جو کرکٹ ہے وہ سبجیکٹ کی جگہ یعنی ہی کی جگہ پر آ گئی ہے پیسو وائز کے اندر، اور ہی جو ہے اس کی آبجیکٹو فارم وہ کرکٹ جو آبجیکٹ تھا اس کی جگہ پر چلی گئی ہے. یوں یہ سینٹینس یوں چینج ہوا کہ کرکٹ از پلیڈ بائی ہم. تو ویورز اس کے رولز کو باقاعدہ طور پر دیکھنے سے پہلے یہ چارٹ میں نے آپ کے سامنے شو کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے اس چارٹ کو سمجھنا، تاکہ آپ جو ہے وہ پیسو سے ایکٹیو سے پیسو سینٹینسز بناتے ہوئے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی یا دقت نہ ہو. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آئی ہے اس کو ہم چینج کر دیں گے می کے ساتھ، اسی طریقے سے وی کو چینج کر دیں گے اس کے ساتھ، یو چینج ہو جائے گا یو کے ساتھ، ہی ہم میں، شی ہر میں، دے دیم میں، اور اٹ جو ہے وہ اٹ میں. یہ کیسے ہوگا اور کب، یہ انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. یہ چارٹ آپ کے لیے جب آپ خود سے پریکٹس کر رہے ہوں گے تو یہ چارٹ آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا. اب اگر ہم دیکھیں رولز آف چینجنگ وائسز، تو یہاں پر میں ویورز ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی ایکٹیو اور پیسو وائسز بتائے جاتے ہیں تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے لیے باقاعدہ ٹینسز جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ایکٹیو اور پیسو کی طرف لایا جاتا ہے. لیکن یہاں میں ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی ویور کو ایون کہ کوئی بھی ٹینس نہیں آتا، ایون دین بھی یہ بڑا آسان ایک طریقہ ہے، اور یہ میرا اپنا ایک میتھڈ ہے جس کے تحت آپ بہت ایزیلی ایکٹیو پیسو جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو میں بڑی بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ جب یہ رولز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ 1.5 منٹ کے اندر، کین یو بلیو کہ صرف 1.5 منٹ کے اندر ہر قسم کے جو ایکٹیو اور پیسو ہیں ان کی ریویژن آپ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، صرف 1.5 منٹ. اور انشاءاللہ جب ایٹ دا اینڈ یہ رولز تمام ہو جائیں گے اور ہم تمام رولز سیکھ لیں گے تو میں اس وقت آپ کو 1.5 منٹ کے اندر اس کی ریویژن کر کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے تمام کے تمام رولز جو ہیں وہ آپ 1.5 منٹ کے اندر مکمل ریوائز کر سکتے ہیں. یوں دن میں کئی دفعہ چلتے پھرتے ریوائز کر کے آپ ایکٹیو اور پیسو کے اندر مکمل عبور حاصل کر سکتے ہیں. تو جو پہلا رول ہے یہ یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ فرسٹ فارم، اگر ایکٹیو کے اندر فرسٹ فارم آ جائے تو پیسو کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، پیسو میں ہم از ایم آر کا یوز کریں گے اور تھرڈ فارم آف ورب. ویورز یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ پیسو کے اندر ورب کی تھرڈ فارم ہی یوز ہوتی ہے. میں یہاں تھوڑا سا آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ رول 1 کے اندر جب فرسٹ فارم، یہ دیکھیں شی ٹیکس ٹی، تو ٹیکس جو ہے یہ فرسٹ فارم ہے. تو یہی فرسٹ فارم کا وہاں ذکر ہو رہا تھا کہ جب آپ فرسٹ فارم ایکٹیو کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کو پیسو میں چینج کیسے کریں گے. پیسو میں وہ از، ایم یا آر آئے گا اور تھرڈ فارم آف ورب وہاں پر ہم استعمال کریں گے. یہ فردر جن ویورز کو پتہ نہیں ہے کہ ہی، شی، اٹ اور سنگل نیم کے ساتھ از آتا ہے، آئی کے ساتھ ہمیشہ ایم آتا ہے، اور ود آل ادرس جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں آر. یہ تھوڑا سا ایکسپلین ایکسٹرا میں نے کر دیا ہے، اس کا پیسو اور ایکٹیو کے رول سے تعلق ہے بھی لیکن اتنا ضروری نہیں ہے.
لیکن جن کو یہ نہیں پتا ان کے لیے یہ بھی ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ دوسرا رول یہاں پر ہے، اس کی ایگزامپل بھی میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں، بلکہ آئی تھنک سو کہ دوسرے رول پر جانے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم جو پہلا رول ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، وہ ہم ایگزامپل کے تھرو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر ایکٹیو کے اندر ورب کی فرسٹ فارم آ جائے تو شی ٹیکس ٹی، یہ ٹیکس ورب کی فرسٹ فارم ہے، تو ہم نے اس کا بتایا تھا بنانے کا طریقہ کہ پیسو کے اندر آپ از ایم آر لگائیں گے۔ اب دیکھیں وہ کیسے، تو یہ ٹی ہے تو ٹی کی مناسبت سے یہاں پر از لگائیں۔ تو یہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ سبجیکٹ جو ہے وہ آبجیکٹ میں اور آبجیکٹ سبجیکٹ میں چینج ہو جائے گا، تو یہاں پر ٹی آ گیا سبجیکٹ کی جگہ پر جو پہلے آبجیکٹ تھا۔ اور یہ رول کیا تھا کہ کیونکہ از کیوں آیا ہے ویورز، اس لیے کہ یہاں فرسٹ فارم آئی ہے۔ جب ایکٹیو میں فرسٹ فارم آئے گی تو آپ نے از ایم یا آر لگانا ہے۔ ابھی ٹی کے ساتھ آپ ایم نہیں لگا سکتے، ٹی کے ساتھ آپ آر نہیں لگا سکتے، اس لیے ٹی کے ساتھ آپ نے یوز کیا ہے از، تو ٹی از ٹیکن بائی ہر، تو یہ اس کا پیسو سینٹینس ہوگا۔ اسی طرح ایک اور سینٹینس ہم دیکھ لیتے ہیں، دے ایٹ مینگوز، تو یہ چینج ہو جائے گا مینگوز آر ایٹن بائی دیم۔ اب یہاں ویورز آر کیوں آیا، اس لیے کہ یہ مینگوز تھا، تو یہاں تین چیزیں آ سکتی تھی۔ یہ دیکھیں یہاں فرسٹ فارم آئی ہے ورب کی، اس حساب سے ہم نے تین چیزیں ہیلپنگ ورب یہاں لگا سکتے ہیں، وہ از ایم یا آر ہے۔ تو پہلے سینٹینس کے اندر ہم نے از یوز کیا ٹی، کیونکہ ٹی کے ساتھ از آ رہا تھا۔ اب مینگوز جو کہ پلورل ہے اس کے ساتھ ہم نے آر یوز کیا، تو یہ سینٹینس ہمارا بنا کنورٹ ہو کر پیسو کے اندر مینگوز آر ایٹن بائی دیم۔ اب اگر ہم آئیں اپنے دوسرے رول کے اندر تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایکٹیو کے اندر سیکنڈ فارم آف ورب یوز ہو، یعنی ایکٹیو کے اندر اگر سیکنڈ فارم آف ورب یوز ہو تو پھر اس کو پیسو میں چینج کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، تو پیسو کے اندر ہم واز یا ور لگائیں گے، اور تھرڈ فارم آف ورب یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمیشہ پیسو کے اندر آتی ہے۔ اگر ہم آگے سلائیڈ پر دیکھیں اس کی ایگزامپل میں، تو یہ دیکھیں شی ٹک ٹی، اب ٹک ویورز یہاں پر کیا ہے سیکنڈ فارم ہے۔ اب یہاں ہم از ایم آر نہیں لگا سکتے، پہلے رول میں یہ تھا کہ اگر فرسٹ فارم آف ورب آئی ہے تو ہم از ایم آر لگائیں گے، لیکن اب سیکنڈ رول یہ ہے کہ جب سیکنڈ فارم ورب آئے گی تو پھر ہم نے پیسو کے لیے واز یا ور لگانا ہے۔ واز کس کے ساتھ آئے گا اور ور یہ پیچھے اگر آپ دیکھیں یہاں سلائیڈ کے اندر تو یہ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ واز کس کے ساتھ آئے گا اور ور کس کے ساتھ۔ یہاں جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹیو کے اندر سیکنڈ فارم کے ساتھ واز یا ور جو ہے پیسو میں وہ یوز ہوگا۔ تو اب یہ جو سینٹینس ہمارا تھا کہ شی ٹک ٹی، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ٹی واز ٹیکن بائی ہر، یہ چینج ہو جاتا ہے ٹی واز ٹیکن بائی ہر کے ساتھ۔ اسی طریقے سے دے ایٹ مینگوز، تو اس کو ہم جب پیسو میں کرتے ہیں تو مینگوز کیونکہ ایٹ آیا ہے جو کہ سیکنڈ فارم ہے، تو سیکنڈ فارم کا رول یہ ہے کہ اس کے ساتھ واز ور لگتا ہے، تو یہ آ جائے گا مینگوز ور ایٹن بائی دیم۔ تو ویورز یہ آپ کو جو دو رولز ہیں وہ ابھی میں نے بتائے ہیں، ان دو رولز پر عبور حاصل کرنے کے لیے یہ آپ کے لیے پریکٹس کی ایکسرسائز بھی ہے کہ اگر آپ اس کی پریکٹس کریں، یہ تین سینٹینس رول 1 کے ہیں، اس میں فرسٹ فارم یوز ہوئی ہے۔ فرسٹ فارم کو یوز کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ از اینڈ آر میں سے کوئی لگا کے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے، اور یہ رول 2 سے ریلیٹڈ ہے کہ اس میں سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے۔ امید ہے کہ یہ پریکٹس ایکسرسائز جو ہے یہ آپ کو ایکٹیو اور پیسو کو سمجھنے میں زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ یہ ویورز آج کی ہماری ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے کامنٹس سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو قیمتی آراء ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ویڈیوز کے معیار کو ڈے بائی ڈے زیادہ بہتر بنا سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔